الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس مسجد میں چلنے والے نورانی مکتب کا آج سالانہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی کہ اس مدرسے میں جن بچوں پر محنتیں کی گئی، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھا اور ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کی، حفظ کی تکمیل کی، ان کی حوصلہ افزائی ابھی انعامات کے ذریعے سے کی جائے گی جمعہ کے بعد انشاءاللہ. جہاں اس میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہاں ان اساتذہ کی محنتوں کا بھی ہمیں اندازہ لگانا ہے جنہوں نے ان بچوں کو محنت کر کے، ان بچوں پر محنت کر کے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے والے بن گئے. جب یہ شروع میں یہ بچے اس مدرسے میں داخل ہوئے تھے تو ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اتنی معظم، اتنی مکرم، اس کو پڑھنا نہیں جانتے. ان اساتذہ نے ان بچوں پر محنت کی. کتنی محنت کی ہوگی وہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اسی طرح لگایا جا سکتا ہے کہ والیوں میں سے کوئی والی کسی ایسے بچے پر محنت کر کے دیکھ لے جس کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو. ایک سورت سکھانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے. یہ وہ اساتذہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے لگایا، ہمارے بچوں کو پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ آج وہ قرآن کریم کو مکمل کرنے والے بن گئے. تو جہاں انعامات کے ذریعے سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہیں ان اساتذہ کی محنتیں بھی ہمارے سامنے آئیں. اتنے سارے بچوں کو قرآن کریم مکمل کروایا، حفظ کی تعلیم چل رہی ہے. تو یہ انعامات کا سلسلہ انشاءاللہ جمعہ کے بعد ہوگا.
اور مدرسے کی کچھ کارگزاری بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ میرے بزرگوں، اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا صحیح اندازہ تو وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ آج بھی دنیا میں کتنے ایسے جوڑے ہیں جن کی شادیوں کو سالہ سال گزر چکے، لیکن ان کی گود اولاد والی نعمت سے محروم ہے۔ آپ انہیں پوچھیے کہ اولاد کس نعمت کا نام ہے، وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کر چکے، عملیات کے اعتبار سے، اوراد اور وظائف کے اعتبار سے، طبیات، علاج اور معالجے کے اعتبار سے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد والی نعمت سے نواز رکھا ہے، یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اولاد والی نعمت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قرآن میں ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے باری تعالیٰ سے دعا کی۔ اب ایک نبی اسی چیز کو تو مانگے گا نا جو چیز اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دے رکھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے تقاضے اور اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہے، جن ماں باپوں کو یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، اس نعمت کے تقاضے بھی بڑے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو اگر پورا کیا گیا تو کہا جائے گا واقعتاً آپ نے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کی، اور ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا گیا تو آپ نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی۔ اولاد کی نسبت سے جو ذمہ داریاں ماں باپ پر، والیوں پر آتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں تو وہ ہے جس کو ہر ماں باپ جانتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے بھی ہیں۔ اولاد کو کھلانا ہے، پلانا ہے، کپڑے لتے کا انتظام کرنا ہے، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو دنیا کے ہر ماں باپ جانتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی فکر بھی کرتے ہیں کہ اولاد اچھے سے اچھا کھانے والی ہو جائے، اچھے سے اچھا لباس پہننے والی ہو جائے، ان کی رہائش اور ان کے رہنے سہنے کا اچھے سے اچھا انتظام ہو جائے۔ تقریباً ہر ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے، اور باپ اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں کوئی ایمان والے خاص نہیں ہیں، یہ ذمہ داری تو وہ ہے جو ایک غیر مومن بندہ بھی پوری کر رہا ہے۔ غیر مسلم ماں باپ بھی اپنے اولاد کی فکریں کر رہے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو مسلمان ماں باپ سے زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے تو دنیا ہی دنیا ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں اولاد کس طرح آگے دنیاوی اعتبار سے ترقی کر جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم دیکھیں تو یہ ذمہ داری تو انسانوں سے ہٹ کر حیوانات بھی پوری کر رہے ہیں۔ حیوانات کو بھی چاہے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھانے کی، پینے کی، رہائش کی ضرورت ہے، اور وہ پوری کر رہے ہیں۔ بڑے جانور بھی پوری کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے انتظام، اور چھوٹی سی چڑیا، چھوٹا سا جانور، وہ بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنی وسعت اور اپنی گنجائش کے مطابق اس کا انتظام کر رہی ہے، اپنے بچے کے لیے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا۔ تو اگر ہم نے اپنی اولاد کے معاملے میں ذمہ داری اتنی ہی سمجھی ہے کہ ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام ہو جائے، تو ہم نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے۔ یہ کام تو غیر مسلم ماں باپ بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو انسانیت سے کم درجے کی جو مخلوق حیوانات وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ ذمہ داری اوڑھنی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیوانات سے بڑھ کر انسان بنایا، ہم اپنی اولاد کو انسانی اوصاف سے نوازیں،
اور ایمان سے انسانیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا اسلام والا بنایا، تو ہمیں تو اس کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اسلامی اور ایمانی اوصاف سے آراستہ کرنا ہے، ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک نیک مومن بنانا ہے۔ مسلمان ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں، دیندار بنائیں، دین پر چلنے والا بنائیں۔ جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں باری تعالیٰ نے یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ بنیں گے، پتھر بنیں گے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نگران ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو بڑے سخت ہیں، جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرتے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، تو کیسے بچائیں گے ہم؟ کیا ان کے لیے ہم مال مل کر چھوڑ کر گئے تو وہ بچ جائیں گے؟ بینک بیلنس چھوڑ کر گئے تو وہ بچ جائیں گے؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں جلیل القدر صحابی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود اللہ کے اوامر کو بجا لائیں، اپنی اولاد کو اس کا حکم دیں، منہیات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو اس کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہم خود بھی کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیں۔ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں، ہم خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اولاد کو بھی تلاوت کرنے کا حکم دیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، غیبتوں سے بچائیں، گالی گلوچ سے بچائیں۔ انہی باتوں کی تعلیم اپنی اولاد کو دے، ان کو بتایا جائے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے، بوڑھوں کا اکرام کرنا ہے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شراب جوئے اور ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی کو جو ہم مختصر کہتے ہیں دین پر چلنا۔ دین انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو ہم پورا کریں، جن چیزوں سے منع کیا اپنے آپ کو اس سے بچائیں، یہی کہلاتا ہے دین۔ تو جس طرح دین پر چلنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو دین پر چلانا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا تو کل کو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، اور اگر اس میں کوتاہی کی تو کل کو جواب دہی ہوگی، جواب دینا مشکل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حساب کتاب ہونے والا ہے، جو سوالات ہوں گے، اس میں یہ سوال بھی ہوگا، یہ بھی پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری۔ اس میں یہ کہ ہم نے تم کو جن لوگوں کا ذمہ دار بنایا تھا، والی بنایا تھا، تم نے ان اولادوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کیا، ان کو ہمارا اوامر سکھلایا یا نہیں، اس کا عادی بنایا یا نہیں، ہماری منہیات سے بچنے کا حکم دیا یا نہیں، اس کا عادی بنایا یا نہیں۔ یہ سوال ہوگا والیوں سے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے جن سے کل قیامت کے دن واسطہ پڑنے والا ہے، جس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی اور کتنی تیاری کر رہے ہیں، اور جس کا کل قیامت کے دن بھی کوئی سوال ہونے والا نہیں اور دنیا میں بھی اس کی کوئی گارنٹی اور ذمہ داری نہیں، آج ہم اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ آج باپ کو اور والی کو جو سب سے زیادہ فکر ہے اپنی اولاد کی، تو وہ اسی کی تو ہے کہ میرا بیٹا، میری اولاد دنیاوی اعتبار سے کس طرح آگے بڑھ جائے، عمدہ سے عمدہ اس کا مکان کیسے بن جائے، کاروبار زیادہ سے زیادہ کس طرح اس کا بڑا ہو جائے، دنیاوی ترقیات کس طرح اس کو حاصل ہو جائے۔ حالانکہ کل کو قیامت کے دن ان میں سے کوئی بات پوچھی جانے والی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اولاد کے لیے مکان چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا، اولاد کے لیے سب کے واسطے الگ الگ کاروبار کروا دیا تھا یا نہیں کروایا تھا۔
ان کو دنیا کے کون سے عہدوں پر پہنچایا تھا، کوئی سوال ہونے والا نہیں ہے۔ اور دنیا میں بھی ایک باپ، ایک والی اپنی اولاد کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، عمدہ سے عمدہ اسکول میں تعلیم دلوانے کی کوشش کرتا ہے، اخراجات برداشت کرتا ہے، بڑے سے بڑے ڈونیشن کو ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بڑی سے بڑی فیس ادا کرتا ہے، ٹیوشن کرواتا ہے، آنے جانے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرتا ہے۔ سب کے پیچھے فکر تو یہی ہے نا کہ میری اولاد دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ جائے، لیکن کیا دنیا میں بھی یہ اولاد آگے بڑھے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے ماں باپ کے پیسے ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی فکر ضرور ہے کہ ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ جائے، ترقی کر جائے، جبکہ دنیا میں اس کا نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آخرت میں پوچھ ہونے والی نہیں ہے، یقینی بات ہے، لیکن جس کی کل آخرت میں پوچھ ہونے والی ہے، اور جو چیز مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی راحت پہنچانے والی ہے، اس کی جیسی فکر ہونی چاہیے، آج اکثر ماں باپ اور والی اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اور وہ ہے اولاد کو دیندار بنانا۔ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم بچوں کے لیے کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی فکر کرتے ہیں، اتنی بلکہ اس سے زیادہ اس کی فکر کرے کہ ہماری اولاد دیندار بنے، نیک اور صالح بنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے، اسلامی اخلاق سے وہ آراستہ ہو، دینی مزاج ان کا بنے۔ اگر اس کی فکر کریں گے اور ان فکروں کے نتیجے میں اولاد اگر دیندار بن گئی، اسلامی اخلاق سے آراستہ ہو گئی، یہ اولاد مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہ ذہنیت بنانے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کی ذہنیت یہ نہیں رہی، بچہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دینی اخلاق اس کے بن رہے یا نہیں بن رہے، کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ زیادہ فکر تو اس کی کرنی تھی، اور جس کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے تھی آج ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اولاد کے لیے مال دولت جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ میرے اور آپ کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، ان کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے قاسم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا کیا تھا، کبار تابعین میں سے ہیں۔ حدیث میں ان کا مقام بہت اونچا، فقہ میں ان کا مقام بہت اونچا۔ مدینہ منورہ میں جو 7 بڑے درجے کے فقہاء سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ایک حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بھی ہیں۔ بڑی عبرت کی چیز ہے، مجھے اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ کو ایسی نصیحت ہمیں کیجیے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو یا براہ راست اپنے کانوں سے سنا ہو، یعنی کوئی ایسا قصہ جو خود آپ کے سامنے پیش آیا ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے سنا ہو، ایسا کوئی قصہ عبرت کا ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ کسی نے درخواست کی، انہوں نے کہا ایک قصہ میری آنکھوں کے سامنے کا ہے، اور انہوں نے واقعتاً جو سنایا میرے اور آپ کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور ولید ابن عبد الملک کو بھی، یہ دونوں چچا ساتھ بھائی ہیں۔ عبد الملک اور عبد العزیز دونوں سگے بھائی۔ عبد الملک کا بیٹا ولید وہ بھی اپنے وقت پر خلیفہ بنا، اسلامی بادشاہ بنا، اور عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے وقت پر اسلامی بادشاہ اور اسلامی خلیفہ بنے۔ ان کے بادشاہت کا دور 2 ہی سال رہا، حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ولید کا کچھ زیادہ چلا۔ تو حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کا دور دیکھا، دونوں کی بادشاہت دیکھی، اور میرا آنکھوں دیکھا یہ قصہ ہے کہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے پیچھے صرف چند درہم چھوڑے تھے، 20 بھی نہیں، 17 یا 18 دینار، اور 11 اولاد چھوڑی تھی۔ کہ ان 17 یا 18 دینار میں سے کچھ دینار تو ان کی تجہیز، تکفین، کفن دفن میں خرچ ہوئے، چند دینار بچ گئے،
جو ان کی 11 اولادوں میں تقسیم ہوئے تو مشکل سے ایک یا اس سے کچھ زیادہ دینار ایک بچے کے پاس آیا ہوگا. اور اس کے بالمقابل ولید ابن عبد الملک کا جب انتقال ہوا اس نے بھی اپنے پیچھے 11 بچے چھوڑے تھے اور اس نے مال اور دولت اتنا چھوڑا تھا کہ ایک ایک بچے کے پاس اس کی میراث میں لاکھوں دراہیم آئے. دیکھیے یہ بڑی عبرت کی چیز ہے. آج بہت سے ماں باپ اسی چکر میں رہتے ہیں. آگے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بچے آج بہت اونچے مقام پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی عزت سے بھی نوازا, دنیاوی وجاہت سے بھی نوازا. آج ہزاروں کی سخاوت کرنے والے ہیں. اور ولید ابن عبد الملک جو اپنے اولاد کے لیے اتنا سارا مال چھوڑ کر گیا تھا, لاکھوں درہم کے جو وارث بنے تھے, میں نے ان کو دیکھا کہ آج ان کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے, لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. تو ہم جس فکر میں زندگی گزار رہے ہیں, دنیاوی ترقی ہو جائے, ہمارے بچوں کا مکان عمدہ سے عمدہ ہو جائے, کاروبار عمدہ سے عمدہ ہو جائے, اللہ نے منع نہیں کیا ہے. آپ ضرور کمائیے, آپ کا یہ کمانا بھی آپ کے لیے عبادت ہے, اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی آپ کی عبادت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد دیندار بن جائے, نیک بن جائے. نیک بنے گی آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی. آج آپ دنیا میں دیکھ لیجیے جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, بڑھاپے کی لاٹھی بن رہے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں, ان کا خیال کر رہے ہیں, یہ وہ بچے ہیں جن کا مزاج دینی ہے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلامی اخلاق سے آراستہ کیا ہے. اور اس کے بالمقابل اسی دنیا میں آپ کو وہ مثالیں بھی ملے گی جن بچوں کا مزاج دینی نہیں ہے, جن کی دینی تربیت نہیں ہوئی, ماں باپ نے ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کی. وہ اولاد ان ماں باپ کو فائدہ تو کیا پہنچاتے, خدمت تو کیا کرتے, ان کی دنیا ہی میں, ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے وبال بنے ہوئے. تو محترم دوستو بزرگوں, جیسے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنی اولاد کو کھلائیں پلائیں, ان کی رہائش کا انتظام کریں, اس سے زیادہ ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں. یہ جو مکاتب ہے جو ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی چل رہا ہے, سالہ سال سے چل رہا ہے. میں خود جب چھوٹا بچہ تھا ملا مسجد میں پڑھتا تھا, تب سے میں دیکھ رہا ہوں. ہمارے شبیر بھائی مولانا کلیم اللہ صاحب کے پاس آتے تھے, مشورہ ہوتا تھا, نظام چل رہا ہے. سالہ سال سے سینکڑوں بچے یہاں پڑھ کر گئے, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے. تو یہ مکتب ہو اور بھی علاقے میں جہاں جہاں مکاتب کا وجود ہے اور بچوں کو جو دینی تعلیم دی جا رہی ہے, یہ دینی تعلیم ان بچوں کے لیے فاؤنڈیشن اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے, عمارت مضبوط ہوتی ہے. یہ بچوں کی اگر مکتب کی تعلیم اگر صحیح ہو گئی, اس کا یہ جو وجود ہے, اس کی اسلامی زندگی ہے, یہ اسلامی زندگی اس کی عمارت ہے, اور مکتب کی یہ تعلیم اس کے لیے فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے. اگر یہ تعلیم اس کو صحیح ہم نے دلوا دی, اس کی اسلامی عمارت مضبوط رہے گی. تو یہ جو مکتب یہاں چل رہا ہو اور یا جہاں کہیں بھی مکاتب کا وجود ہے, یہ لوگ واقعتاً بڑی اہم خدمت انجام دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کر رہے ہیں. ماں باپ اور والدوں کو چاہیے آ کر دیکھے تو صحیح بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. اللہ کے کلام کے پڑھنے کو سکھایا جا رہا ہے, اسلامی بنیادی عقائد ان کو بتائے جا رہے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے بیٹا اللہ کس نے ہم کو پیدا کیا, وہ جواب دیتے اللہ نے. آسمان اور زمین کس نے بنائے, وہ کہتے ہیں اللہ نے. روزی دینے والا کون ہے, وہ کہتے ہیں اللہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جاتی ہے. ان بچوں کو اس بچپن کی عمر میں ان کے مزاج میں دین کو گھولا جا رہا ہے. تو بڑی اہم خدمات یہ لوگ انجام دے رہے ہیں جو ہمارے بچوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں. اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, یہ مکتب جو بھی مکتب مضبوط بنتا ہو تو اس کے مضبوطی کے لیے, اس کے نظام کو اچھا بنانے کے لیے 3 گروہوں کے تعاون کی ضرورت ہے. یہ بچے جو جہاں آتے ہیں, 3 محنتیں اگر صحیح لگے گی تو یہ بچے واقعتاً دیندار, اچھی تعلیم, اچھے اخلاق سے آراستہ ہو کر نکلیں گے. اس میں سب سے اہم کردار تو اساتذہ کا ہے.
کہ ان کے استاد ماہر ہو، قابل ہو، محبت سے پڑھانے والے ہوں، ہمدردی رکھنے والے ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ شفقت کرنے والے ہوں۔ اگر ایسے اساتذہ کسی مدرسے کو میسر آ گئے ہیں تو واقعتاً بڑی نعمت ہے۔ تو ایک تو اساتذہ کی محنت ہو جو ان بچوں پر کی جائے، نمبر 2 کمیٹی کی محنت ہو، جو مدرسے کو چلانے والی کمیٹی ہے، ذمہ دار ہے، چاہے ایک ہو چاہے کئی ایک ہو، ان کی بھی محنت اچھی طرح ہونی چاہیے۔ ان کی محنت یہ ہے کہ ان کا ذوق بھی یہ ہو کہ ہمارے مدرسے میں دین کی تعلیم اچھے سے اچھے انداز میں ہو، اونچے سے اونچے معیار پر ہو، وہ خود اس کی فکر کرے، اچھے سے اچھے اساتذہ کو یہاں رکھنے کی فکر کرے، ان اساتذہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ بھائی اچھے حضرات تبھی تو ملیں گے نا جب ہم کچھ خرچ کریں گے۔ یہ نہیں کہ کم پڑھانے والا کون ہے بس اس کو لا کر رکھ دیا۔ اگر اچھی کوالٹی چاہیے تو پھر اچھا خرچہ بھی آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ تو کمیٹی کی بھی محنت ہو، اچھے سے اچھے پڑھانے والوں کو لانے کا اہتمام کیا جائے، اور جو پڑھانے والے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ ہمارے بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکیں۔ اور نمبر 3 والی اور ماں باپ کی محنت کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہے۔ والیوں کی محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، وہ بچہ برابر وقت پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ آپ یہ تعاون کریں گے اس مدرسے کو، اس مکتب کو، تو بچہ واقعتاً جیسا بننا چاہیے بن کر نکلے گا۔ استاد تو محنت کر رہا ہے، اپنا تن من سب کچھ لگا رہا ہے، کمیٹی بھی مکمل محنت کر رہی ہے، لیکن والی کو، ماں باپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں، بچہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، ناغے کر رہا ہے، وقت پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، اس مکتب میں استاد نے جو پڑھایا اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ ہمارا بچہ مکتب میں استاد کے پاس کتنا وقت رہتا ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، باقی وقت تو وہ آپ کے پاس رہے گا، باپ کے پاس، ماں کے پاس، گھر میں۔ تو اس کو جو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم پر عمل کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کو سکھلایا گیا کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، بڑوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے، وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اس کی نگرانی تو والی کو کرنی ہے، باپ کو کرنی ہے۔ یہ ہمارا بچہ مکتب سے چھوٹنے کے بعد جو وقت گھر پر گزارتا ہے تو اس کی دوستی کن کے ساتھ ہے؟ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے؟ یہ سب ذمہ داری باپ کی ہے، والی کی ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو دیندار، نیک مسلمان، اچھا مومن، اچھے اخلاق والا بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام محنتوں کی ضرورت ہے۔ آج اساتذہ محنت کر رہے ہیں، کمیٹی والے چاہ رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا نظام ہمارے مدرسے کا چلے، لیکن والیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے جیسا سپورٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا۔ بچہ مدرسے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، وقت پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مکتب سے چھوٹنے کے بعد بچہ کن چیزوں میں لگا ہوا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، موبائل میں اس کی کیا مشغولیت ہے، کن دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کس سرکل میں اس نے اپنا آپ کو جوڑا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر ہماری طرف سے یہ تعاون مکتب کو نہیں ملے گا تو پھر جیسا ریزلٹ ملنا چاہیے، نتیجہ ملنا چاہیے، نہیں ملے گا۔ بہرحال تو یہ مکتب کا نظام واقعتاً بڑا اہم ہے، یہ بچے کو دیندار بنانے میں فاؤنڈیشن اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جس طرح یہ اساتذہ محنت کر رہے ہیں، کمیٹی والے محنت کر رہے ہیں، ہم والیوں کو، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہم پورا ساتھ دیں۔ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم تعاون یہ کہ بچے کو وقت پر بھیجیے، مدرسے کے نظام کے مطابق اس کو ڈھالیے۔ دوسرا آپ کا تعاون یہ کہ مدرسے کی مالیات کی بھی فکر کیجیے۔ یہ نہیں کہ کمیٹی والے اپنے طور سے جو کرنا چاہے کریں، نہیں، ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے۔ آج جو مکتب ہمارے بچے کو دیندار بنانے کی فکر کر رہا ہے، ہمارے بچے کو اللہ کا کلام سکھا رہا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ دنیا کی پوری دولت بھی ان نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
جب دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بڑے سے بڑے خرچ کو خوشی سے گوارا کرتے ہیں تو یہاں کے مالی اخراجات کو بھی پورا کرنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ دوسرا تعاون کہ مدرسے کو جو مالی ضرورت ہو اس طرف بھی ہم توجہ دیں، اور تیسرا تعاون جیسا میں نے کہا کہ بچہ جو مکتب سے پڑھ کر آتا ہے اور اس کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس تعلیم کے مطابق وہ زندگی گزار بھی رہا ہے یا نہیں، وہ موبائل میں کتنا اپنے آپ کو لگا رہا ہے، وہ کن دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ سب فکریں بھی ہمیں کرنی ہیں۔ اور موقع بہ موقع آپ خود آئیے، اس کے استاد سے پوچھیے کہ ہمارے بچے کا کیا حال ہے، کن چیزوں کی کمی ہے۔ اگر یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مکتب کی یہ تعلیم مضبوط بنے گی، اور جب یہ مضبوط بنے گی اور ہمارا بچہ یہ پڑھ کر نکلے گا تو یہ اولاد دیندار ہوگی، دیندار ہونے کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی، عزت کے مقام پر پہنچائے گی، مرنے کے بعد بھی اولاد ہمارے کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اولادوں کو دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا